السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، قرآن مجید کی یہ بہت مشہور آیت ہے کہ ایک مومن اپنی زندگی کا اعلان کرتا ہے کہ میری نماز، میری قربانی، حتیٰ کہ میں اگر زندہ ہوں یا میری موت، تمام کی تمام جو ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ ہماری خوشی، ہمارا غم، یعنی سب کچھ جو کچھ بھی ہم کریں گے وہ رضا الہی کی محکوم ہے، یعنی اللہ جو چاہتا ہے ہم وہ کریں گے۔ ہم آج جو بات کرنا چاہتے ہیں آپ سے کہ ایک مومن کی زندگی، عید کا جو پیغام ہے وہ کیا ہے ایک مومن کی زندگی کے لیے، مختصراً بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے کی اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، ہمارے جتنے بھی کام ہیں نا، جیسا میں نے کہا اللہ کی رضا کے لیے۔ ابھی آپ کو عید کی نماز پڑھنے کا اتنا شوق ہے کہ جس کا کوئی جواب نہیں۔ ہر آدمی عید کی نماز پڑھنا چاہ رہا ہے، حالانکہ عید کی نماز فرض نہیں ہے۔ عید کی نماز فرض نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سنت ہے، ہمارے نزدیک واجب ہے۔ فجر کی نماز تمام امت مسلمہ کے نزدیک فرض ہے۔ فجر کی فکر نہیں ہے۔ فکر کس چیز کی ہے؟ جس کی شریعت نے اہمیت نہیں دی ہے اس کی امت کی نگاہ میں اس کی اہمیت ہے۔ شریعت میں جس کی اہمیت ہے اس کو ہم کو عطا پتہ بھی نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے حالات بگڑے ہوئے ہیں، یقینی بات ہے، اب تو اس میں شک کی شاید کوئی گنجائش نہیں ہے کہ جو بھی وبا پھیلی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اوپر بھی مصیبتیں آئی ہوئی ہیں، یہ ایک عذاب ہے اللہ کا۔ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش نہیں ہے، یہ پنشمنٹ ہے۔ اللہ عذاب دیتا کیوں ہے کسی قوم کو؟ ساری دنیا میں ایسا بہت کم ہوتا ہے جیسا اس وقت ہو رہا ہے۔ یہ کرونا کی جو بیماری ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ ہوتی ہے کہ انسان کی زندگی میں شرک آتا ہے۔ دو طریقے کے لوگ شرک کرتے ہیں۔ ایک شرک وہ ہوتا ہے کہ جنہوں نے کہا ہے کہ ہم شرک ہی کریں گے، ان سے بحث نہیں ہے، پانی نکل کے ان سے بحث نہیں ہے۔ جنہوں نے وعدہ کیا ہے کہ ہم اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جنہوں نے وعدہ کیا ہے، وہ اگر شرک کرتے ہیں تو یقینی بات ہے کہ پروردگار عالم کا غصہ ایک دم اپنی آخری انتہا کو پہنچتا ہے۔ ابھی یہ جو عید کا دن ہے آج، اس میں جو بار بار تکبیر پڑھی جا رہی وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ اتنی مرتبہ ہماری زندگی میں صبح ہوئی۔ آپ اپنی زندگی کا، مسلمان اپنی زندگی کا صبح سے لے کر شام تک ایک چیز غور کر لے، یہ آپ کی زندگی اگر اس کے خلاف ہماری جا رہی ہے تو آپ جو کچھ بھی کریں مسئلے کا حل ہو نہیں سکتا ہے۔ آپ دیکھیں، فجر غور سے سنیے گا، بہت کم ایسی تقریریں کی جاتی ہیں کیونکہ لوگوں آپ کا منہ دیکھتے ہیں تو ہم حق بولتے نہیں ہیں۔ دیکھیں، فجر کی سنت میں، جو فجر کی سنت جن لوگوں نے پڑھا اور جو پڑھتے ہیں، فجر کی سنت میں سنت یہ ہے کہ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھا جائے، دوسری رکعت میں کیا پڑھا جائے؟ قل هو اللہ احد پڑھا جائے۔ یہ کیوں؟ پورا قرآن کریم پڑھا ہوا ہے، 114 سورتیں ہیں۔ یہ آخر فجر کی ابتدا قل یا ایھا الکافرون وقل هو اللہ سے کیوں؟
ہم صبح اٹھ کر پہلا اعلان کرتے ہیں اپنے رب کے سامنے کہ پروردگار عالم ہم توحید پرست مسلمان ہیں. یہ پہلا اعلان ہوتا ہے. جب ابھی آپ سوتے رہتے ہیں تو سب سے پہلے جو کان میں اذان کی آواز ڈالی جاتی ہے اس میں یہ نہیں کہا جاتا آؤ نماز کی طرف، حالانکہ مقصد اذان کا کیا ہے؟ حی علی الصلاۃ ہے. حی علی الصلاۃ سے اذان نہیں شروع ہوتی ہے، شروع ہوتی ہے اللہ اکبر سے، کہ پہلا لفظ تمہارے کان میں پڑنا چاہیے کہ اللہ بڑا ہے، سب چھوٹے ہیں. ہم نے اللہ کے علاوہ سب کو بڑا مانا ہے، اللہ عملی شکل میں چھوٹا ہے. آپ کو معلوم ہے آج ہزاروں لوگ بھارت میں مسلمان عید کی خوشیاں نہیں منائیں گے. کیوں؟ اس لیے نہیں منائیں گے کہ ان کے گھر میں اے اللہ تو نے ایک آدمی کو مار دیا ہے، تو بھلے کہا کرے خوشی منا، میں خوشی نہیں مناؤں گا. تو میرا بندہ مارے اور میں تیرے لیے خوشی مناؤں، میں تجھ سے بڑا ہوں. تو اللہ کہاں بڑا رہ گیا زندگی میں؟ توحید کا سب سے بڑا مسئلہ تو یہی ہے نا کہ زندگی میں اللہ کو بڑا مانے. ہزاروں لوگ عید کی خوشیاں نہیں منائیں گے، کپڑے نہیں پہنیں گے، بچوں کو جو ہے وہ نئے کپڑے نہیں پہنائیں گے کہ ہمارا ایک بندہ تو نے اللہ مارا ہے، اور اس کو یہ نہیں یاد ہے کہ اس بندے کو پیدا جس نے کیا تھا مارا اس نے، نہ تو نے پیدا کیا تھا نہ تو مارنے کی طاقت رکھتا ہے. لیکن یہ اللہ کے خلاف جنگ کرتا ہے اور بولتا ہے میں عید نہیں مناؤں گا، میں خوشی نہیں مناؤں گا. ہماری عید ایسے شروع ہوتی ہے. قرآن مجید کی آیت میں نے پڑھی کہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. تو آپ کے دن کی ابتدا اللہ اکبر، اس سے پہلے آ جائیے. جب ایک مسلمان پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلا لفظ اس کے کان میں ڈالا کیا جاتا ہے؟ اللہ اکبر. کیا ڈالا جاتا ہے؟ کان اذان ہوتی ہے اللہ اکبر کہ اللہ بڑا ہے. مطلب کیا کہ اے مسلمان تو اپنی زندگی میں یہ طے کر لے کہ سب سے آگے اللہ کو رکھیں گے، بات اس کی مانی جائے گی. ہمارا دماغ کیا کہتا ہے، ہم کو کیا اچھا لگتا ہے، اس سے کوئی بحث نہیں ہے. پیدا ابھی شعور بھی نہیں ہے، اس وقت بھی ہمارے کان میں سب سے پہلے اللہ اکبر ڈالا جاتا ہے. پورے دن جتنے بھی آپ وظیفے جانتے ہیں، جتنی بھی تسبیحات آپ پڑھتے ہیں، سارے وظیفے، کوئی بھی وظیفہ شریعت میں نہیں لکھا ہے کہ آپ پڑھیے، کہیں نہیں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے آپ پڑھیں، اچھی چیز ہے. ایک چیز جو پورے دن آپ کو پڑھنا ہے وہ اللہ اکبر ہے. پورے دن ایک ہی وظیفہ ہے، وہ کیا ہے؟ نماز میں اٹھتے بیٹھتے اعلان کرتے ہیں اللہ بڑا ہے. ایک مرتبہ غور کر کے عورت مرد سب لوگ دیکھیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں اللہ کو بڑا کتنا کیا ہے. تو پورا دن اللہ اکبر کے نعرے سے گونجتا ہے مومن کے، صرف زبانی جمع خرچ. عملی شکل میں مسلمان جس دن اللہ کو بڑا مان لینا اس دن مسئلہ حل ہو جائے. حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرڈر ہو گیا، عدالت میں مقدمہ چلا، حضور نے فیصلہ سنا دیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے، قاتل کو قتل کر دیا جائے. وَلَكُمْ فِي الْحَيَاةِ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، کیونکہ قصاص میں زندگی ہے. لہذا اللہ کے بتائے ہوئے فیصلے کے مطابق حضور نے قتل کا فیصلہ سنا دیا. اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کے لیے کہا، ایک بچی روتی ہوئی حضور کے پاس آ کر کے پیروں سے چمٹ گئی. حضور نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ اس باپ کی بیٹی ہے جس کو قتل کیا جانا ہے ابھی بطور سزا کے. یہ آپ سے کہہ رہی ہے کہ میرے باپ کو معاف کر دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا قتل کر دیجیے. بچی پیروں سے پکڑے ہوئے حضور کو رو رہی ہے. قتل کرنے کا حکم کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. اللہ کو حضور نے بڑا کہا ہے، بڑا مانا ہے. لہذا بچی کے رحم کرنے کے باوجود بھی اگر حضور رحم کر دے تو اس کا مطلب یہ ہوا
کہ حضور اللہ سے زیادہ رحمان ہے. حکم الہی اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے یہ ثابت کیا جب آنکھوں سے جھرجھر آنسو گر رہے ہیں تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول آپ ایک طرف حکم دے رہے ہیں کہ قتل کر دیا جائے اور دوسری طرف آپ رو رہے ہیں. آپ نے فرمایا یہ حکم الہی ہے، یہ جو اشارہ کر رہا ہوں یہ حکم الہی ہے، اللہ کا حکم ہے. اللہ کے مقابلے میں میری کیا حیثیت ہے؟ میں جو رو رہا ہوں یہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں. ایک انسان ہوں میں، لیکن حکم الہی کے آگے میری کوئی حیثیت نہیں. یہ زندگی میں یہ پیغام عید دینے آیا ہے. ابھی تکبیر سنا رہے تھے، بول رہے ہیں. اتنا ہی نہیں، دنیا والوں کو بھی بتانا ہے کہ میں اللہ کو بڑا مانتا ہوں. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ عید کی نماز جب پڑھنے آئیں تو راستے میں تکبیر کہتے ہوئے آئیں اور تکبیر کہتے ہوئے جائیں. دنیا والوں کو بھی بتانا ہے کہ ہم توحید پرست لوگ ہیں، زندگی میں توحید نہیں ہے. تو دن کی ابتدا قل یا ایھا الکافرون سے. آخری نماز کون سی پڑھی جاتی ہے؟ اب یہاں نہیں آئے لوگوں کو دروازہ بند کر دے، اوپر گئے بھائی لوگ، اوپر جائے بھائی. دن کی ابتدا قل یا ایھا الکافرون سے. آخری نماز کون سی پڑھی جاتی ہے؟ وتر کی نماز ہے نا. وتر کی نماز میں آخری جو 2 رکعت ہے اس میں قل یا ایھا الکافرون اور قل اللہ پڑھنا سنت ہے. یہ بتانے کے لیے کہ اے رب ذوالجلال ہمارا دن بھی توحید پر گزرا ہے اور ہم سو رہے ہیں اب تو توحید پر سو رہے ہیں. تو پوری زندگی یہ اللہ اکبر کا نعرہ یہ بھی یہی بتا رہا ہے. یہ جو اللہ کی ناراضگی ہے، یہ جو وبائی بیماری پھیلی ہے، اس میں ایک بڑا کردار ہم مسلمانوں کا توحید کے خلاف ہماری زندگی میں عمل ہے. عید کی نماز میدان میں پڑھنا سنت ہے، معلوم آپ کو نا، عیدگاہ میں. وجہ کیا ہے؟ نماز مسجد، نماز کی جگہ تو اصل مسجد ہے، میدان میں کیوں پڑھی جاتی ہے بھائی؟ میدان میں کیا رکھا ہوا ہے؟ میدان میں رکھ کے 2 باتوں کا اعلان ہے کہ تاکہ دنیا والے دیکھیں کہ ہم توحید کا نعرہ مارتے ہیں، اس لیے میدان میں پڑھی جاتی ہے. ہم دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری باتیں ٹرانسپیرنٹ ہیں، اس میں شفافیت ہے، ہم کوئی انڈر گراؤنڈ کام نہیں کرتے. ہماری تقریریں میدان میں بھی ہوتی، تم بھی آ کے سنو. ہم کوئی، ہمارے پاس کوئی خفیہ پروگرام نہیں ہے، اس لیے ہم میدان میں اعلان کرتے ہیں. اس لیے میدان میں نماز رکھی گئی. ہماری زندگی کا جو مقصد ہے وہ توحید ہے، یاد رکھیں. میں نے آپ کو اپنی ابتدا بتائی، نماز کی انتہا بتائی کہ دونوں نمازیں توحید. دن بھر ایک ہی تسبیح برابر گونجتے رہنا ہے، وہ اللہ اکبر ہے. ہماری زندگی میں اللہ اکبر کی کیا حالت ہے وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں. ابھی بتاتا ہوں. قرآن نے 2 باتیں کہی ہیں. آج مزدور طبقہ بہت سب سے زیادہ پریشان کون ہے لاک ڈاؤن میں؟ ایمانداری سے بتاؤ، سب سے زیادہ کون پریشان ہے؟ مزدور طبقہ. میں یہاں کام کرا رہا ہوں پچھلے 2 سال سے. 2 لاک ڈاؤن میں نے دیکھا مزدوروں کو. ایک آدمی، اللہ جھوٹ نہ بلائے، ایک آدمی مسلمان روزہ نہیں رکھ رہا تھا. ایک آدمی روزہ نہیں. اور ایک میرے پاس ایسا بھی لیبر آیا، مطلب واٹس ایپ پر اس نے بات کی کہ مولانا میں سخت گرمی ہے یو پی کی، میں روزہ رکھتا ہوں، لیبر ہوں. تو ہم نے کہا کیسے آپ برداشت کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں 11 مہینے یہ سمجھ کر ہر دن ڈیوٹی اپنی 2 گھنٹہ زیادہ دیتا ہوں کہ رمضان میں مجھے نہیں کرنا ہے کام اور روزہ رکھنا ہے. ایسے بھی لیبر ہیں. لیکن میں نے دیکھا ایک آدمی روزہ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. قرآن مجید نے کہا ہے کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنقا. پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ جو میری باتوں سے اعراض کرتے ہیں، مطلب اعراض کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ماننے کے بعد نہ ماننا. مان لینا کہ تو اللہ ہے، پھر اللہ کی بات
نہ ماننا. اللہ کہتا ہے میں مجھ کو ماننے کے بعد جو نہیں مانتے ہیں میں ان کی زندگیاں تنگ کر دیتا ہوں. سب سے زیادہ پریشان جو ہو رہا پورے بھارت میں اور پوری دنیا میں وہ کون ہے؟ وہ لیبر طبقہ ہے. لیبر کبھی نہیں سوچ رہا ہے کہ میں ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا ہوں, ایک روزہ نہیں رکھتا ہوں, فرض کی بات ہے, کبھی بھی پریشانی دور نہیں ہو سکتی ہے. قرآن کی آیت ہے. اور قرآن نے یہ بھی خوشخبری سنائی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا, کہ ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرتے رہے, یعنی مطلب کیا؟ اللہ سے بہت ڈرتے ہیں. اللہ سے ڈرنے کا مطلب اس کی بات ماننا ہے. اللہ سے اگر ڈرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہاری ایک امتیازی شان پیدا کروں گا. تو وہ بھی خوشخبری ہے کس کے لیے؟ جو اللہ سے ڈرتے ہیں. اور وہ بھی اللہ کی جانب سے وارننگ ہے کہ اگر مجھ سے اعراض کرو گے تو میں تمہاری زندگیاں تنگ کر دوں گا. اب جو صورتحال ہماری ہے, یہ جو میں نے توحید کی بات کی, تفصیل سے بات کیا, آپ اپنی زندگی کو دیکھ لیں. کم سے کم میں 3 باتیں بتانا چاہتا ہوں توحید کے بعد. کم سے کم وہ کام نہیں کریں جو ایک غیر کرتا ہے, وہ کام نہیں کریں. ابھی اعتکاف ختم ہوا, جب ان غیر کے یہاں بھی کوئی آدمی یاترا کر کے آتا ہے, جاتا ہے, اس کے پھولوں سے مالال سے اس کو گھماتے ہیں, ٹہلاتے ہیں محلے میں. معتکف کو بھی ایسا ہی کرتے ہیں بہت سی جگہ. آپ کے ہبلی شہر میں کتنے مسلمان کے گھر اور دکانیں ہیں کہ جن کے یہاں ہرے رنگ کے کپڑے میں گھروں میں ناریل ٹنگا ہوا اندر, اور گھر کے سامنے کدو ٹنگا ہوا ہے. سیتا رام بھی کدو ٹانگے, محمد احمد اور عبداللہ بھی کدو ٹانگے. دونوں کدو والے ایک جگہ رہیں گے, جہاں رہیں گے ایک جگہ رہیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ کدو والے الگ الگ رہے. وہ آدمی, میں یہاں سے گزرتا رہتا ہوں, سائیں بابا کے سامنے سے گزرتا ہے جب سرکل سے, تو وہ جھک کر کے وہاں سلام کر دیتا ہے, اگر چاہے وہ نہیں رک پاتا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بھی اگر قبروں کے سامنے سے گزرتے ہیں تو ہم جھک کر کے بھائی سلام کر لو. وہاں پہنچ کر سلام کرنا سنت ہے. تم جا رہے ہو تو 200 فرلانگ دوری سے اور حضرت کو سلام مار رہے ہو. حضرت کتنا بڑا پاور رکھتے, جب زندہ تھے تب تو سن نہیں پا رہے تھے, اور مردہ ہونے کے بعد 200 فٹ سے اور 200 میٹر سے سننے لگے. کون سا پاور آ گیا اندر سے؟ کم سے کم اپنی زندگی میں غیروں کے اعمال داخل نہیں کریں. غیروں کے اعمال, حضور نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم, جو آدمی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اسی کمیونٹی سے بلونگ کرتا ہے, وہ اسی کمیونٹی کا آدمی ہے. اس کا نام چاہے جو کچھ بھی. آپ کے آدھار کارڈ پہ یہاں مسلمان لکھا ہے, اوپر سیتارام لکھا ہوا ہے. عمل کے لحاظ سے اوپر سیتارام لکھا ہے. اوپر جس دن مسلمان کے حیثیت سے آپ کا آدھار کارڈ بن جائے, 115 کروڑ بہت ہوتے ہیں. 3 دن سے اسرائیل جو ہے وہ فلسطین پر بم داغ رہا. کیا کر لیا تم نے؟ کتنا بڑا ہے؟ ٹوٹل ملا کر پوری دنیا کی آبادی اسرائیل کی 5 کروڑ بھی نہیں ہے. آپ 115 کروڑ ہیں. 115 کروڑ کی کوئی حیثیت نہیں ہے 5 کروڑ کے مقابلے میں. کیوں؟ کیونکہ تم نے وعدہ کیا تھا, ہم نے وعدہ کیا تھا اپنے رب سے, اور اپنے وعدے کو بھلایا ہے. کوئی آپ کو بچا نہیں سکتا, ہم کو بچا نہیں سکتا ہے. یہ سب عید کا پیغام, جو پیغام ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرے. دوسری چیز, اللہ کے علاوہ سب سے مانگتے ہیں. رکشے پہ لکھا ہوا ہے خواجہ بندہ غریب نواز. اب اس کا شارٹ فارم بھی چلتا ہے. ٹھیک ہے, جو کیا میں کہتا ہوں کہ اللہ مالک ہے, اللہ مشکل کشا ہے. اس لکھنے میں آپ کو کیا اعتراض ہے؟ اللہ کے علاوہ سب مشکل کشا, اللہ نہیں ہے مشکل کشا. ٹھیک ہے, مشکلیں حل کرو, اپنی حل کرو. جن کا نام لکھا ہے ان سے حل کرا لو مشکلیں اپنی. کوئی آٹو پہ لکھا دیکھا اللہ ہمارا مشکل کشا ہے؟ ایمانداری سے بتاؤ, کسی آٹو پہ نہیں لکھا ہے. آدھی دنیا سائیں بابا سنبھالے ہوئے ہیں نوز باللہ, اور آدھی دنیا نوز باللہ جو ہے وہ غریب نواز صاحب سنبھالے ہوئے ہیں. اللہ کا نوز باللہ ہماری زندگی سے سسپینڈ ہے. اللہ کا کہاں دکھ رہے؟ کہیں نہیں دکھ رہے. کہیں کدو سنبھالے, رکشہ والے جو ہے وہ مرچی لے کے لگا کے گھوم رہے ہیں, لیمو لگا کے گھوم رہے ہیں.
خود پھونک جاتی ہے، ان کی حفاظت کرتی ہے. تھوڑا سے اللہ تعالیٰ اگر عقل دینا تو تھوڑی سی اگر عقل ہو تو انسان کی سمجھ میں آ جائے. لہذا ہمارے جو اعمال ہیں وہ توحید کے خلاف ہیں. یہ ناراضگی رب ذوالجلال کی، میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، میری سمجھ سے ناراضگی کی بنیادی وجہ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ جو تم نے اور ہم نے اعلان کیا ہے صبح سے لے کر شام تک، اس کے خلاف ہونے کی یہ سب سزا ہے. آ جائیں اپنے پہلے راستے پر. 13 سال تک روزہ نماز کچھ بھی نہیں فرض ہوا. مکے میں کوئی چیز فرض نہیں ہوئی، روزہ نہیں فرض ہوا، حج نہیں فرض ہوا، زکوٰۃ نہیں فرض ہوئی. آخری دور میں نبوت کے 11ویں یا 12ویں سال میں نماز فرض ہوئی. ایک ہی چیز کا نعرہ تھا کہ لوگوں توحید پرست ہو جاؤ، بقیہ کوئی نعرہ نہیں تھا، ایک ہی نعرہ تھا. اور سب سے پہلی آیت بطور حکم کے جو نازل ہوئی وہ بھی بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. یا ایھا المدثر، اے اوڑھ بیڑ کر لپیٹنے والے اٹھیے. قم فانذر وربک فکبر، اور اپنے رب کو بڑا کیجئے، اپنے رب کی کبریائی بیان کیجئے، اپنے رب کو بڑا کیجئے. یہ پہلا آرڈیننس ہے اللہ کی جانب سے. لہذا ہم کو بھی اپنی زندگی میں اپنے رب کو بڑا کرنا. جس دن مسلمانوں کا ایک معتبر ہی حصہ، اور کم سے کم تیسری بات جو بتانا بھول گیا مشابہت میں، کہ ڈائریکٹ شرک نہ کریں. ایمانداری سے بتاؤ، آپ مجھ سے زیادہ گھومتے ہیں، کوئی قبر اب باقی ہے کہ جس پر سجدہ نہ ہوتا ہو؟ کوئی قبر جس کو بھی آپ نے بزرگ مان کے قبر بنا لیا ہے، کوئی قبر باقی ہے؟ کوئی قبر نہیں باقی ہے. یہ ڈائریکٹ شرک ہے، کوئی نہیں بچا پائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح معنی میں توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور توحید کی برکت سے یہ وبا ختم ہو سکتی ہے. اور اگر یہی ہماری چال رہی تو اللہ بس کسی بزرگ کی کسی اللہ والے کی بات سن لے، وہ ایک الگ بات ہے. ورنہ ظاہری اسباب میں ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو. بہرحال اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم اپنی بات پہ اڑے رہیں گے اور ہم اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہوں گے. یہ دونوں چیزیں تضاد ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.